وہ حدیث ڈالی تھی سر ابو داؤد کی، اس کے کون سی ریگارڈنگ حدیث؟ بات کرنی تھی، کون سلیوری سی سے حدیث؟ ریلیٹڈ. سلیوری سے ریلیٹڈ. اوکے، جی. آج کے ٹاپک پہ بات نہیں کرنا ہے. ٹاپک کیا ہے ویسے سر آج کا؟ سر وہی سر اسکرین پہ محمد وہی خان، حدیث ہے، وہ محمد ارے والی حدیث ہی ہے، یہ لیں محمد کی اچھے کارناموں والی حدیث ہے. سر یہ لیں ویسے ٹاپک کیا تھا سر؟ یہی تھا کہ محمد ایک اچھی رول ماڈل ہے کہ نہیں ہے. یہ حدیث ایگزیکٹلی اس پہ فٹ ہوتی ہے. اوکے سر. تو سر اس میں جو ہے آیت الکرسی سنا دے بھائی، پیارے بھائی، آیت الکرسی سنا دے. آیت الکرسی. ٹھیک ہے سر. اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ چل یعلم ٹھیک ما ہے، بین ہو گئی ایدیہم. ہو گئی ٹھیک ہے سر. ہو گئی پڑھ. جی. تو اس میں یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے سر. اس میں سوال یہ ہے میرا، اس حدیث کے اکارڈنگ آپ اس میں کہہ رہے ہو کہ اسلام جو ہے سلیوری کو پروموٹ کرتا ہے، تو اس میں تو جو ہے بظاہر جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے دین سیٹ ہر فری اینڈ اوپر میریڈ سے ہر. پڑھیں گے، اوپر سے پڑھیں گے کہ نیچے سے پڑھیں گے ہم؟ سر آپ وہ مجھے پوری پڑھی ہوئی ہے میرے، آپ میں جو ذرا بات کہہ رہا اوپر ہوں سے آپ وہ پڑھیں تو صحیح، پہلے اوپر سے پڑھیں تو صحیح. انس سیٹ کیپٹیور گیدر خیبر، وہ سب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا میرے پڑھی ہوئی ہے. آپ میری بات سنو، میں جو ہائی لائٹ میں کر نے رہا نہیں ہوں ایک پڑھی بار ہوئی، پہلے سنو. آپ ذرا پڑھ کے مجھے ایکسپلین کریں ہو کیا رہا ہے اس حدیث میں. ذرا سر پڑھیں. اس حدیث میں جو ہے بنو قریظہ جو ہے ان کی عورتوں کو جو ہے غلام بنا کر لایا گیا تھا، یہی کہہ رہے ہو آپ؟ اوکے. اور ان اس میں سے نے جو ہے اور ان میں سے ایک بندہ آیا محمد کا یار دھیا. محمد کے جی یار جی دھیا جی نے، محمد کا یار تھا، محمد کے گھر میں اکثر پایا جاتا تھا، اور جب اس محمد کی بیویاں اسے دیکھ لیتی تھی تو محمد کہتا تھا یہ دھیا اصل میں جبرائیل ہے. تو دھیا محمد کا یار تھا، یارانہ تھا ان دونوں کا. تو محمد کا یار آیا دھیا، تو اس یار نے آ کے بولا محمد مجھے کوئی سلیو عورت دے یار. محمد نے کہا ٹھیک جا ہے. وہاں پہ اتنی کیپٹیو وہ وارز کھڑی ہیں، تو ان میں سے جون سی سلیو عورت لینا چاہتا لے لے. تو ٹھیک ہے، مطلب وہی تو مجھے یہ بتا، اب آپ ہاں سن لینا سن 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 ہاں سن. اب مجھے یہ ہاں بتا کہ یہ دلالی ہے کہ نہیں دلالی ہے؟ نہیں دلالی تو تب ہوگی جب اس پہ بات اپن کمپلیٹ کر لیں گے. میری بات کو آپ سن نہیں رہے ہو نا، اب آپ میری میں سنو. سنتا ہوں ابھی. پہلے یہ بتا کہ یہ ہاں والا پارٹ دلالی ہے کہ نہیں دلالی، پھر آگے چلتے ہیں. یہ جب تک دلالی نہیں کہلائے گا تب تک اپن آگے کا پارٹ نہیں سمجھیں گے. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ آپ سر آگے پہلے چلو اس نا، کو میں بول. سمجھیں، جب دیا کو اس نے دیا کہ جا کے جون سی لڑکی اٹھانی ہے اٹھا لے، کیا یہ ہاں دلالی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ لڑکیاں کون تھی، کہاں سے آئی، یہ نہیں پتا کرنے کا اپن. جی سر، یہ آپ نے اٹھا لی نا، کیپٹیو آف وار ہے خیبر کی. ہاں تو کیپٹی کو اور کیسے آپ بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے لڑائی کی، وہ علاقہ فتح کیا، فتح کرنے ہاں کے بعد مرد مار دیے، یا جو ہاں کچھ مردوں کو سلیو رکھ لیا اور کچھ مردوں کو مار دیا، اور ان کی جو ہاں بیویاں ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کی جو مائیں ہیں، وہ اب کیپٹیو ہاں آف وار بن گئی ہیں. تو آپ کو یہ پتا نہیں ہے اس وقت میں یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اگر جب دو قبیلوں یا دو علاقوں کے بیچ میں جب جنگ ہوگی اور جب لڑنے آئیں گے تو وہ اپنی عورتوں کو جب جو ہے سلیوی بنایا جائے گا، یہ ان کو پتا تھا پہلے سے؟ اچھا، یہ ان کو پتا تھا کہ محمد سلیو بنائے گا؟ محمد نہیں، اگر اچھا مسلم آتے تو ان کی عورتیں بھی سلیو بنتی. یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی پہلے کی جنگوں میں. اوکے، وہ بھی یہ سلیو آپ کو بنتے، پتا اور نہیں ہے؟ وہ سلیو جو ہیں وہ ان کے ساتھ پکڑ کے اس طرح سیکس کرتے تھے یہ لوگ. تو وہ انڈرسٹوڈ بات تھی میرے بھائی، بات کو سمجھ انڈرسٹوڈ یہاں بات پہ تھی. اوکے، تو محمد نہیں جو ہے سمجھ رہے وہ انڈرسٹوڈ، اوکے جی انڈرسٹوڈ بات تھی، ڈن ہو گیا. تو محمد جو ہے وہ اسی طرح کی بغیرتی کرتا رہا جس طرح کی بغیرتی نہیں. اس علاقے میں چل رہی تھی. کریکٹ؟ ٹھیک ہے بغیرتی ٹھیک تھی ہے نا ٹھیک یہ؟ ہے. آپ ہاں یہ میری بات بغیرتی سنو تھی، تو محمد نے کہا میں اس بغیرتی کو جاری رکھوں گا. کریکٹ؟ بھائی میرے ہائپر مت ہو، آرام سے بات میں کرتے ہیں، ہائپر کہاں ہوں میری یار، بات آرام سنو. سے بات کر رہا ہوں، تمہاری آواز مجھ سے اونچی ہے، میرے کان پھٹ رہے ہیں، اتنی نہیں لاؤڈ تم بول رہے ہو. آواز میری اس لیے اونچی ہے، کمرے میں اکیلا ہوں، باقی میں بالکل کام اینڈ کول بیٹھا ہوں. آپ بھی آرام سے سنو. سب میں سے جتنا کام اور کول ہوں آپ کو نظر ہی نہیں ہے. ابھی 2 گلاس پانی پیے، 1 گلاس کوکا کولا کا ٹھیک ہے پیا. سر. ٹھیک بتائیں اپن یہ کہ ٹاپک پہ رہتا، اپن اس ٹاپک پہ رہتے علاقے میں ایک بغیرتی چل رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہیں. چائنا کے پاس ایک جگہ تھی جہاں سے ایک بندہ نکلا تھا، جو پیدا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ میں خون تھا. اس کا نام تھا جنگیز خان. ٹھیک ہے، جب وہ پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون تھا. لوگ کہتے ہیں، ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا، مجھے نہیں پتا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، لیکن ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا اس کے ہاتھ میں خون تھا. he was born with a blood in his hand. تو تو وہ جو جنگیز خان تھا نا، وہ نکلا تو اس کے پاس ایک خیمہ ہوتا تھا جو کہ اس کا حرم تھا، اسے حرم کہلاتا تھا. وہ جس بھی جگہ پہ جاتا تھا وہاں پہ نا سلیو لڑکیاں لیتا تھا
اور کچھ سلیو لڑکیوں کو اپنے حرم میں ڈال دیتا تھا جو اسے پپو لگتی تھی, اور پھر جب دل کرتا تھا جاتا تھا ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتا تھا, یاشی کرتا تھا. آج آپ کے تمام مسلمان چنگیز خان کو برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی پکڑ کے صحیح طریقے سے یدا چنگیز خان نے. اچھا پرابلم یہ ہے, اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے لہٰذا محمد نے بھی ایسا کیا, تو محمد بیسٹ رول ماڈل کیسے ہوا؟ دیٹس دی کوسچن. سب سے پہلی بات میں نے یہ نہیں کہا کہ سب کرتے تھے تو محمد صاحب نے کیا, یہ آپ کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ نے کہا اٹ از انڈرسٹوڈ, اٹ از نہیں نہیں انڈرسٹوڈ کہ اگر ہم فاتح ہوں گے تو ہم یہ سلیو رہیں گے. انڈرسٹوڈ, اس کا مطلب سب بھائی یہی کرتے ایک تھے. منٹ رک بھائی, مجھے بولنے دے, ایک منٹ سن میری بات, ٹھیک ہے. جب وہ وقت تھا, اس وقت میں یہ چیزیں تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہے. بیوقوف تو ان لوگوں کو بنا سکتا ہے, مجھے نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے. کہ یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ اگر دو قبیلوں میں اگر جنگ ہوگی تو ان کی عورتیں جو ہے سلیو بنائی جائے گی, ٹھیک ہے. اب سننا, ٹھیک ہے. اب اس میں آئیڈیل سچویشن تو بتا کیا ہونا چاہیے, ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اگر سلیو نہیں بنایا تو؟ یار اگر محمد ساری دنیا کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اسے کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ اگر یہ کام کرتے ہو, ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم بیسٹ رول ماڈل ہیں, ہم سلیو بنا کے ان کے ساتھ سیکس سکس نہیں کریں گے. تم لوگ کرتے ہو, تم لوگ برا کرتے ہو, یہ غلط بات ہے, ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم ایک نئی ایگزامپل پریزنٹ کریں گے, اور ہماری اس طرح سے ایگزامپل پریزنٹ کرنے کی وجہ تم لوگ بھی سیکھو. اگرچہ تم لوگ کرتے ہو لیکن ہم تمہاری طرح کے بغیرت نہیں ہے. لیکن محمد نے تو وہی کیا جو اس ٹائم پہ لوگ کرتے تھے, فائدہ کیا ہوا؟ اب یہاں پہ میری بات سن, ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے تھے, کسی ادر پلانٹ پہ نہیں گئے تھے جو وہاں پہ کوئی الگ چیز چلتی تھی. اگر انسانوں کے بیچ میں آئے تو رول بھی انسانوں کے ہی چلیں گے, ایک ٹھیک سیکنڈ. ہے. دنیا میں اب یہاں سلیوری, پہ سن, ایک منٹ سن سنتا بات بھائی, میں سارے بولنے تو صبر دے کر, یار. صبر کر. دنیا میں سلیوری انسانوں نے ختم کی ہے یا اللہ نے خدا کے ختم کی ہے؟ دنیا میں انسانوں نے ختم کی ہے. بہترین. تو وہاں پہ اگر اللہ تمہارا وہاں ہاں پہ اگر ختم کروانے کی کوشش کرتا تو نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ اگر بالکل, محمد اور اسلام محمد نے کے سلیوری فالوورز, کو ختم کیا ہے, اسلام نے سلیوری کو ختم کیا ہے بھائی. کھوتی کے سمجھ میں آ بچے, رہی ایک ہے؟ ایگزامپل دکھا, ایک حدیث دکھا تمیز جہاں سے میں بات محمد کر, کے سب سے سلیوری پہلے ختم. تمیز سے بات کر. میں تیرے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں, واپس میں یہی چاہوں گا مجھے دکھا بدتمیزی دے, مت کر. اسٹیٹمنٹ دکھا دے, اسلام نے سلیوری کہاں ختم کی, دکھا مجھے. یہ جو تو ہائپر ہو رہا ہے نا, یہ میں بتا تجھے رہا ہے 10 کہ دفعہ تو کر سوری چکا بولوں ہے. گا سن, یار, میں 10 دفعہ ٹھیک ہے. سوری بولوں گا, صرف مجھے بتا اسلام نے سلیوری کہاں ختم کی, وہ ریفرنس, وہ حدیث, وہ آیت دے دے. ہاں اب میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب سننا, بچے کی طرح سننا, ٹھیک ہے. آیت دے, بیچ میں مت آیت, بولنا, آیت دے, بیچ میں مت حدیث بولنا, دے, میں کیا کہہ رہا ہوں. حدیث یا آیت دے بھائی. میں نے کہانی نہیں سننی, حدیث یا آیت دے. حدیث آیت نہیں, میں ابھی فون سے آیا ہوں, میری بات سن, پہلے بات سن لے, نہیں, میں بات نہیں سنتا ایسے ٹھیک ہے. موقع پہ, جب ہمیں پتا ہے کہ قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے, حدیث میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو کہے اچھا, کہ ہم نے سلیوری آج سے ختم کر دی ہے, تو بھائی تو وہ مجھے تین تمہاری کنڈیشن کہانی کیوں نہیں, سنوں میں؟ نہیں تو کنڈیشن پتہ نہیں ہے وہ کس طرح رکھتے تھے اپنے سلیو کو مسلمس, اور باقی دنیا میں فرق نہیں تھا. اسلام میں سلیوری سلیو کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ جیسے سلیو کو رکھا جاتا ہے, کیونکہ اگر سلیو نہیں. کو کھانا نہیں دیں گے, صبر کر بے, ہاں, کیونکہ اگر سلیو کون کو سا کھانا کھانا, نہیں دیں کون سا گے, کھانا, کھانا کون سا جو خود کھاتے ہو, کپڑے کون سے جو خود پہنتے ہو, یہ دنیا میں کہیں اور تھا؟ تو بتا دے تھا تو. اور جب وہ اوکے آزاد ہو کر جانا چاہے, صبر کرو, صبر ٹھیک کرو. ہے, جب وہ آزاد ہو کر جانا چاہے تو ان کو چھوڑ دو, ان کو آپ رکھ نہیں سکتے زبردستی. یہ ساری باتیں تمہاری جھوٹ ہیں, ساری کی ساری باتیں بتا, جھوٹ ہیں. اور پروف میں کر دے اگر تو جھوٹ ابھی ہے تو. اگر میں ان ساری باتوں کو قرآن سے اور حدیث سے ثابت کر دوں کہ یہ جھوٹ ہے, کیا تم ابھی کے ابھی اللہ کے محمد کے اوپر لعنت بھیجو گے؟ پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں, تمیز سیکھ لے میں نے بیٹا, نہیں, تھوڑی یہ تمیز. 3 باتیں تو نے کی ہیں. ہیلو 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 ہیلو, دیکھو چیلنج اسے کہتے ہیں. میں نے یہاں پہ تمہاری باتیں سن لی, تم نے کہا تمہارے پاس, تم فون سے جڑے ہو, تمہارے پاس ریفرنس نہیں ہے, لیکن تم بات کرنا چاہتے ہو, میں نے تمہیں الاؤ کیا. اب میں نے کہا ہے کہ اگر میں تمہاری یہ تمام کی تمام باتیں قرآن سے ثابت کر دوں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے, کیا تم ابھی کے ابھی اسلام چھوڑو گے اور محمد کو لعنت بھیجو گے؟ پلیز مجھے یہ بتاؤ. دس از کالڈ چیلنج, اسے کہتے ہیں چیلنج. سب سے میں پہلے میں قرآن یہی سے کہہ ثابت رہا ہوں, کروں گا, چیلنج ایکسپٹ کر. سب سے پہلے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سن. نو نو, اب نہیں سنوں گا, میں نے سن لیا. تم نے یہاں تک کہا کہ تمہارے پاس ریفرنس نہیں ہے, تم فون سے آئے ہو, میں نے تب بھی تمہاری کہانی سن لی. تم نے 3 باتیں کی ہیں. اگر یہ تینوں باتیں میں تمہیں قرآن سے رد کر دوں, کیا تم ابھی کے ابھی محمد پہ لعنت بھیجو گے, ہاں یا نہ؟ پلیز. کون سی بات رد کرے گا قرآن سے؟
بولو. میں وہ بول رہا ہوں نا, کون سی بات رد کرے گا قرآن سے میری؟ میں یہ بات رد کروں گا کہ اگر کوئی سلیو عورت کہے کہ مجھے آزاد کر دو تو اس کو آزاد کر دینا ہے. سب سے اس پہلی کے یہ بات ساتھ رد میں نے کروں 2 گا. باتیں اور بھی بولی. پھر میں اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ ثابت کروں گا کہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن عورتوں کا لباس کچھ اور ہے اور نون مومن عورتوں کا لباس کچھ اور ہے, لہٰذا جو آپ پہنتے ہو وہ آپ نے ان کو نہیں پہنانا, بیکاز ان دونوں کے لباس فرق ہے. قرآن سے ثابت کروں گا. پھر میں قرآن کو ثابت کرنے کے بعد حدیث اور شرح میں جاؤں گا, جس سے میں ثابت کروں گا کہ آپ نون مسلم فیمیل سلیوز کو کتنا گندا لباس پہناتے تھے. یہ میں پھر اس کے بعد حدیث سے ثابت کروں گا. ہاں جی جب سر. قرآن اور آیت, ہاں اگر یہ تو میں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دوں ہاں تو کیا ہاں آپ ابھی کے ابھی محمد پہ لعنت بھیجیں گے؟ اب میری بات سنو, ٹھیک ہے, میں یہ مان رہا ہوں, سنو. اب یہ جب آپ قرآن اور حدیث دو گے نا, ٹھیک ہے, تو اس میں انٹرپریٹیشن میں آپ کی نہیں مانوں گا. انٹرپریٹیشن میں وہ مانوں گا جو میرے لوگوں کی ہے. تم جیسے ڈن سے اگر ڈن انٹرپریٹیشن ڈن لیتی ڈن تھی ڈن نا, ڈن. انٹرپریٹیشن تم ان کی مانو گے جو تمہارے لوگ ہیں. میں اپنی ٹرانسلیشن بھی نہیں کروں گا. ٹرانسلیشن بھی تمہارے اسکالرز کی, انٹرپریٹیشن بھی تمہارے اسکالرز کی. اس کے بعد کیا تم ابھی کے ابھی محمد پہ لعنت بھیجو گے؟ یار یہ کام تو میں مرتے دم تک نہیں کر سکتا. یہ تو مان لے, اس کے علاوہ ولی تو مجھے اسٹریم سے باہر پھینک دے, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تم بات تو لوگوں کے سنو. پاس دیکھو. دیکھو بھائی بات سنو, بات نہیں, سمپل ہے. تم نے ایک کلیم کیا ہے, ٹھیک ہے, ہاں اور تم نے کلیم کر کے کہا ہے کہ دیکھو ایسے ہے. تم نے کہا تمہارے پاس ہاں ریفرنس نہیں ہے, میں تمہاری بات سن لوں, میں نے سن لی. اب میں تمہیں ہاں چیلنج یہ کر رہا ہوں کہ میں قرآن سے تمہارے لوگوں کی لکھی ہوئی ٹرانسلیشن سے ثابت کر دوں, ہاں تفسیروں سے ثابت کر دوں. اس کے بعد ہاں تمہارے لوگوں کی لکھی ہوئی فقہ اور تمہارے لوگوں کی ہاں لکھی ہوئی شرح سے ثابت کر دوں کہ یہ باتیں ہاں غلط ہیں. تو بھائی پھر اس کے بعد ہاں تمہیں محمد کو کیوں ماننا ہے؟ محمد نے وہی کام کیے جو جنگیز خان نے کیے. واٹس دا پرابلم, واٹس دا ڈفرنس؟ تم ایسے نبی اب کو کیسے مان سکتے ہو؟ تو مطلب تو جو دے گا وہ مان لوں, میں خود اسٹڈی نہیں کروں؟ آپ یہ کہہ رہا کیا ہوں میں مطلب اسٹڈی مان لوں؟ کروں گا میں اس کے تمہیں بارے میں. تمہارے لوگوں کی چیزیں دکھاؤں گا, تمہیں اور کہیں جانے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے. تمہارے بتا اسکالرز دے کی ویب بھائی. سائٹ, جب تمہارے جب اسکالرز کی چیزیں, سب کچھ تمہارے ہاں اسکالرز کا. چیلنج ایکسپٹ کرو, میں تو دکھانا شروع کرتا ہوں. بتا دے بھائی, اس میں لعنت بھیجنے کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ نہیں لانا اس لیے اگر بھیجنی ہے تو کہ ہم پھر تمہیں لوگوں کی دین آنکھیں اسلام سے کھولنا باہر آنا چاہتا ہے, ہے, کیونکہ تم نہیں لوگ نہیں نہیں. میں نہیں, اور تو وہ اسلام کھول دی کو ہوئی ہے غلط میں پروف نے. کرنا چاہتا ہے نا, بتا دے. ارے بھائی وہ میں نے کھول دی ہوئی ہے, اس چیز کو چھوڑو, اپنی بات کرو میرے ساتھ. اگر تم اتنے میری ہی بات. سچے ہو, تمہیں پتا ہے کہ یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے, ہوں ٹھیک ہے, تو بھائی پھر تمہیں کہنا چاہیے ہاں مجھے پتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا, لہذا ثابت کرو, میں لعنت بھیجوں گا تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹیم میں اپنی باتیں پروف کر دوں گا. ابھی تو یہ کھول دے, بول جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں میں کیوں غلط کھولوں پروف بھائی کروں گا, کر نیکسٹ دے. اسٹریم میں؟ کیوں بھائی؟ جب آپ نے یہاں پہ کلیم رکھا تھا تو پھر بغیر ریفرنس ہوں کے کیوں رکھا؟ میں نے بغیر ریفرنس کے اس لیے رکھا, میرے پاس دوسری ڈیوائس نہیں ہے. ڈیوائس ہوتی تو میں یہیں پہ پول پٹیا کھول دیتا تم لوگوں کی. سمجھ ماری میری بات, ٹھیک ہے. پٹی کھول اچھا سکتے تو کیونکہ جو بتانا تمہارا چاہ رہا ہے, قرآن چل اس ایک بار سے بتا الٹا بتا. بولتا ہے. پول پٹی کھولنا, پول پٹی کھولنا اسے وہاں کہتے ہیں جب تم کوئی قرآن. یار ایک تو بیچ میں تم انٹرپٹ کیوں کرتے ہو یار؟ پول پٹی کھولنا اسے کہتے ہیں جب تمہیں قرآن کی کوئی 2 آیتوں کا پتہ ہوتا. تمہیں تو قرآن کی 1 آیت کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں نہیں ہے مجھے پتا, پورا جانکار قرآن کا نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے. اس سے کیا پروف ہوتا ہے؟ تو پھر تم جھوٹ کیوں بولتے ہو ہمارے ساتھ؟ میں کیا قرآن جھوٹ میں بولا؟ کہیں نہیں لکھا کہ اگر وہ آزاد ہونا چاہیں تو ان کو فوراً آزاد کر لو, یہ نہیں میں نے لکھا ہوا. قرآن کا نام بھی نہیں لیا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے. تو پھر تم نے کیسے کہہ بھائی دیا کہ تو اسلام اپنے کہتا ورڈ ہے؟ میرے منہ میں کیسے اسلام ڈال. جب یہ کہتا ہے, اسلام جب یہ کہتا اسلام ہے تو صرف کس میں قرآن میں کہتا ہے؟ نہیں کہتا, اسلام میں حدیثیں بھی ہوتی ہے. حدیث میں کہتا ہے. اور حدیث اگر قرآن کی آیت کے خلاف جائے تو کیا کروں؟ وہ علماء کریں گے, تجھے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. ہم تجھ سے وہ کیا انٹرپریشن کریں نہیں گے؟ لیں گے علماء تیرا کریں گے. قرآن, اور تو تجھ سے میرا پوچھیں پیارا گے کیا ہم. بچوں, میرا تجھ بچوں, سے پوچھیں گے میرا ہم, بچوں. تجھ سے اور میں تجھے پوچھیں تیرے گے. اسکالرز دکھاتا ہوں, بغیرت شخص, حرامی, جھوٹے, مکار, جاہل, ان پڑھ, نامقبول, حرامی تیرا گوار. باپ آواز آ ہوگا رہی ہے خود یہ میری سے. دیکھ. ایڈم صاحب؟ جی سر آ رہی ہے سر آپ کی بات, لیکن ہاں سر حرامی محمد تھا, میں یہ ثابت کرنے لگا ہوں. اب آپ کو اسکرین پہ دیکھیے, یہ دیکھیں. جی ساحل صاحب آپ کچھ کہنے لگے, سوری پہلے آپ کہہ لیں. نہیں, میں بھائی کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ ایسا ہے اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ ویسا نہیں ہے, میں ثابت کروں گا, تو آپ وہ چیلنج کیوں نہیں لے رہے مسلم بھائی؟ اور جو سر آپ کیونکہ کا مطالبہ ہے کہ آپ کے اسکالر سے دیکھنا ہے, تو ایڈم صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسکالر سے وہ ثابت کریں گے, تو آپ چیلنج ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے پیارے بھائی؟
اس میں اتنا ضد کی بات کیا ہے؟ مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو ڈر ہے کہ ایسا نہیں ہے، ثابت کر دیا جائے گا. تو یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے نا یار مسلم بھائی. بھائی ایکچوئل میں بات یہ ہے، تم مجھے یہاں پہ دلیل دے دو، میں اپنا آپ ریسرچ کر لوں گا. یہاں پہ میں کسی شرط کے اکارڈنگ تھوڑی کام کروں گا. آپ نہیں سمجھ رہے ہو. آپ بتا دو مجھے کہاں پہ جو ہے میری باتیں غلط ہے، میں کنفرم کر کے اگلی اسٹریم میں اپنی باتیں پروو کر دوں گا. اس میں نے کیا غلط اچھا بات کہہ دی یار آپ سے؟ اچھا، اگلی اسٹریم میں کیا آ کے اگر ویسی ہی نکلا جیسے کہ یہاں پہ بتایا جائے گا، پھر اگلی اسٹریم میں آ کے آپ بولو گے کہ محمد صاحب وہ تو اچھے ظاہر انسان نہیں؟ بات ہے، ہر ایماندار آدمی وہی کرے گا. اگر میں اپنی بات پہ غلط ثابت ہوا، میں اگلی اسٹریم میں آ کے ٹھیک، بولوں گا جی میں چلو غلط تھا. ایڈم صاحب یہ اگلی اسٹریم میں آ کے کنفرم کریں گے وہ چیز کو، اتنا مارجن ان اوکے، کو دے دیں. چلو. تو یار اتنا مجھے کہہ دیتا. بار بار کہی جا رہا ہے میں نہیں کروں گا، میں میں نے نہیں اس کروں گا. مجھے میں نے کہتا اس کہ وقت یار بھی میں کہا اگلی تھا. اسٹریم میں آ کے اگر ایسا ہی لکھا ہوا تو میں اگلی اسٹریم میں آ کے محمد کو لعنت بھیجوں گا. بات میں ختم نے ہو گئی. اب بھی یہ نہیں کہا ہے، میں نے اب بھی یہ نہیں کہا ہے. میں نے کہا میں اپنے آپ کو غلط بولوں گا کہ مجھ سے غلطی کیوں ہوئی آپ تھی. کیوں نہیں غلط بھائی، ہے؟ محمد نہیں صاحب تو غلط میں، ثابت ہوں گے، آپ کیوں غلط ثابت بھائی ہوں گے؟ بھائی محمد صاحب غلط ثابت نہیں ہوں گے. میں اگر اس حدیث کو سمجھنے میں کچھ مسٹیک میں نے کی ہے تو میں اپنے آپ کو غلط بولوں گا نا بھائی. مطلب نہیں وہ سمجھ رہا بےغیرتی تو کو بھی آپ پھر صحیح کہو گے؟ میں نے اس کو بھی صحیح نہیں کہا ابھی تک. آپ یہ جو ہے بار بار اپنے بولنا ورڈ کیا آپ میرے چاہ رہے؟ منہ میں یہ مت بھی ڈالو. صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، تو بولنا کیا چاہ رہے بھائی؟ بھائی بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو دلیل دینی ہے، آپ جو کہہ رہے ہو مجھے آپ غلط پروف کرو گے، آپ ڈسپلے کر دو، آڈینس کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھو آڈینس کو اگر پتا ہے، ویسی چیز، سنو اگر آڈینس اس ویسی کے چیز اوپر ہم ہوئی. نے اسٹریمیں کی ہوئی ہیں پوری، اس کے اوپر پوری بھائی اسٹریمیں کی ہوئی ہیں. یہ بھائی آیتیں، ان اگر کی تفاسیر، ان سے ریلیٹڈ احادیث سب دکھائی ہوئی ہیں. بھائی تو اگر غلط پروف کرنا چاہتا ہے مجھے تو ڈسپلے کر دے، ہوگا تو میں مان لوں گا یہ ہاں میں سامنے غلط تھا. ڈسپلیڈ ہے، یہ سامنے ڈسپلیڈ ہے. اردو پڑھنی ہے انگریزی؟ مجھے اردو نہیں آتی بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ انگریزی پڑھنی ہے، اتنی لے نہیں انگریزی آتی. پڑھ لے، انگریزی پڑھ. میں ہندی میں کمفرٹیبل ہوں. ہندی پڑھ ہاں چلو یار، ہندی ہندی لے پڑھ. کے آ جاؤ. ہاں ساحل صاحب ہندی پڑھے یار، کیا لکھا ہوا ہے ساحل بھائی؟ یہ بھائی پڑھ لیں گے نا، ہندی آتی ہے ان کو، پڑھو. بھائی اونچی اونچی اور ان پڑھے لوگ یار. اور ان لوگوں کو بہت پوتر رہنا چاہیے جو وواہ کا سامرتھیہ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے انوگرہ سے سمردھ کر دے. تتھا تمہارے داس داسیوں میں سے جو لوگ مکتی کے لیے مانگ کرے تو تم انہیں لکھ دو یدی تم ان میں کچھ بھلائی جانو، اور اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے اچھا یہیں تمہیں پہ رک جا، پردان کیا ہے. یہاں پہ رک جا ہاں. پہلے، یہ والا پارٹ ختم ہو ہم، گیا. تو کیا اگر کوئی کانٹریکٹ مانگے آزادی کا تو کیا ہر شخص، ہر غلام کو آزاد کر دینا ہے یا اس کے اندر کنڈیشن ہے؟ بھائی اگر کوئی غلام کہہ رہا ہے مجھے آزاد کر دو، میری جو ہے یہ ابھی جو آیت جتنی بھی پڑھی ہے اس کے قیمت ہے وہ لے مطابق، لے. یہ جو آیت کنڈیشن ہے پڑھی کیا ہے نہیں؟ اس کے مطابق، اس آیت کے مطابق کوئی کنڈیشن ہے؟ اس آیت کے مطابق لکھا ہے تتھا تمہارے داس داسیوں میں سے جو لوگ مکتی کے لیے لیکھ مانگ کرے تو تم انہیں لکھ دو یدی تم ان میں کچھ بھلائی جانو، ہاں جی اور صحیح. اللہ. یدی ہاں ہاں یدی رک جاؤ. یدی کہتے ہیں، یدی کسے کہتے ہیں؟ یدی کسے کہتے ہیں؟ کنڈیشن کو. ہاں کیا کنڈیشن ہے؟ کب آپ نے ان کی مکتی لکھنی ہے؟ اس میں کنڈیشن کو لکھی بھی نہیں ہے بھائی. کنڈیشن ہیں؟ تو ہے نا بھائی، بلینکٹ کیا نہیں ہے نا کہ کنڈیشن ہے؟ کوئی کہے. ایڈم صاحب ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی نا کہ یہ انہوں نے جو بلینکٹ والی بات کی تھی، بلینکٹ اپروول کہ بھائی کوئی مانگا دے دے، تو یہ بلینکٹ اپروول تو نہیں دیا ہے، کنڈیشن لگائی ہوئی ہے. اور اتنا کنڈیشن تو کیا ہے ساحل ثابت بھائی؟ ہو گیا، یہاں پہ یہ ہاں، غلط ثابت ہوئے. جی کنڈیشن کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ کنڈیشن اس میں نہیں لکھی ہوئی ہے نا بھائی، میں یہ تو یار بول رہا لکھی ہوئی ہے، وہ لفظ پڑھو. ہوں. کہاں لکھی ہوئی ہے بتاؤ؟ یدی یدی تم ان تم سے ان کچھ میں کیا بھلائی پاؤ. جانو، ان میں کچھ بھلائی جانو، بھلائی بھلائی ہاں، کنڈیشن. یدی اب تم یہ ان جو میں کچھ بھلائی بھلائی جانو، جانو. ہاں اب یہ جو ہاں بھلائی جانو ہے، آپ نے کہا تھا اس کی انٹرپریٹیشن تم نے خود نہیں کرنی، ہمارے ہاں اسکالرز کی انٹرپریٹیشن لینی ہے، تم نے یہی بولا تھا نا؟ ہاں. اوکے، تو تمہارے اسکالرز کی انٹرپریٹیشن کے مطابق بھلائی جانو کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہوں، ہوں. ٹھیک ہے؟ لہذا ہاں. نان مسلم سلیو کو آپ نے آزاد کرنا ہی نہیں ہے. اچھا، یا ان سے ہو گیا امن نا کا آپ کا وعدہ ہو. مدعا ختم. یہ نہیں پتا تمہیں؟ کیا؟ یا تو وہ مسلمان ہو، ایک تو یہاں یہ تو ہے. نہیں، ان کا مسلمان ہونا ہے. نہیں کنفرم کمپلسری. اگر نہیں ہے کہ وہ بھلائی، مسلمان ہوں گے. یہ بتا دے کہ وہ مسلمان ہوں گے تو اسی شرط پہ چھوڑیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسری شرط نہیں ہے. جی سر، یہ وہ تو اللہ نے اگلی لکھا اسٹریم ہوا ہے میں. یدی تم ان میں بھلائی مانو تو. ہاں تو بھلائی کا بھائی
کچھ انٹرپریٹیشن جو تم بتا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ لاگو ہو. بات سمجھ رہا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا یدی تم ان میں بھلائی جانو، تو بھلائی کا تو اگر سیدھا میں ورڈک مطلب لوں تو یہ ہے کہ بھئی وہ تم سے جو ہے جانے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد وہ تمہارے ساتھ غداری نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے. اور بھلائی کا یہی دیکھ لو مطلب دیکھ لو ہوتا آپ کے بات سنو اسکالر بات کیا سنو، کہتے ہیں، دیکھ لو آپ کے مسلم بھائی اسکالر آپ کیا کے کہتے ہیں دیکھیں اسکالر گے کیا نا، کہتے ہیں کیونکہ دیکھ آپ لو. تو اس کی طرف ہے. یہ تفسیر کس نہیں کر سکتے، میں تو نہیں کر سکتا، اسکالر ابن کثیر بول رہے ہیں. ابھی دیکھیے یہ دیکھیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتا ہے جو غلاموں کے مالک ہیں، اگر ہمیشہ اف کنڈیشن کہتے ہیں، ان کے غلام ان سے اپنی آزادگی کی بابت کوئی تحریر کرنا چاہیں تو وہ انکار نہ کرے، غلام اپنی کمائی سے وہ مال جمع کر کے اپنے آقا کو دے دے گا اور آزاد ہو جائے گا. اکثر علماء فرماتے ہیں یہ حکم ضروری نہیں، فرض و واجب نہیں، بلکہ بطور استحباب کے اور خیر خواہی کے ہے. آقا کو اختیار ہے کہ غلام جب کوئی ہونا جانتا وہ کہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. مجھے اسی قدر روپیہ لے لو، مجھے آزاد کر دو، اختیار ہے. خواہ وہ اس قسم کے غلام سے اپنی زندگی کی بابت تحریر چاہے، وہ اس بات کو قبول کرے. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت انس کا غلام سیرا نے جو مالدار تھے انتظارات کی کہ میری آزادی کی قابت کرو. حضرت انس نے انکار کر دیا، دربار فاروقی میں مقدمہ آیا اور وغیرہ وغیرہ. اب یہی بات مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ مسلمان کا مال، یہ دیکھیں بخاری سے دونوں قبول ہے. امام شافعی کا نیا قول یہ کہ واجب نہیں، امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ جی واجب نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے مسلمان کا مال بغیر اس کی دلی خوشی کے حلال نہیں. لو جی، کیونکہ غلام ایک مال ہوتا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. امام مالک فرماتے ہیں یہ واجب نہیں، تو امام شافعی بھی کہتے ہیں واجب نہیں، امام مالک بھی کہتے ہیں واجب نہیں. میں نے نہیں سوچا کسی امام نے کسی آقا کو مجبور کیا ہو کہ اپنے غلام کی آزادی کی تحریر کر دے. کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، یہ صرف ایک اجازت کے طور پہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اگر آزاد کرنا چاہو تو پیسے لے کے آزاد کر سکتے ہو. یہی قول امام ابو حنیفہ کا بھی ہے. حنفی، شافی، مالکی سب ایگری کرتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. امام ابن جریر کے نزدیک محتار قول واجب کا ہے. خیر سے مراد امانت داری ہے، سچائی، مال اور مال کے حاصل کرنے پہ قدرت وغیرہ ہے. حضور فرماتے ہیں تم اپنے غلاموں میں جو مکاتبہ کرنا چاہیں مال کمانے کی صلاحیت دیکھو تو ان کی خواہش پوری کرو، ورنہ نہیں، کیونکہ اس صورت میں لوگ اپنے آپ پر بوجھ بن جائیں گے. یعنی کہ آپ نے ہر غلام کو آزاد نہیں کرنا، دیکھو کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتا ہے تو آزاد کرو، تو غلام رکھو. یعنی ان سے سوال کرے رقم پوری کرنے سے فرمایا کہ انہیں اپنے مال میں کچھ دے دو، یعنی جو حقیر رقم ہے وغیرہ وغیرہ کچھ معاف کر دو، چوتھائی وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ زکات کے مال میں ان کی وغیرہ وغیرہ. مسلمان زکات کی پوری رقم دے. پہلی تین قسمیں ہیں لیکن زیادہ مشہور کرو. حضرت عمر کے غلام ابو امیہ نے مکاتبہ کیا تھا، جب وہ اپنی رقم کی پہلی قسط لے کر آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اس رقم میں سے دوسروں سے بھی مدد طلب کرو. اس نے جواب دیا امیر المومنین آپ آخری قسط تک تو مجھ سے محنت ہی کرا دیجئے. فرمایا نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کے اس فرمان کو ہم نے چھوڑ نہ بیٹھے، ان کا اللہ کا وہ مال دو جو تم نے دے رکھا ہے. پس یہ پہلی قسط تھی جو اسلام میں ادا کی گئی. لو جی، قسطوں میں مال لیا جا رہا ہے. ابن عمر کی عادت تھی شروع میں آپ کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، نہ معاف فرماتے تھے، کیونکہ خیال ایسا نہ کہ رقم پوری نہ ہو سکے وغیرہ وغیرہ. ہاں آخری قسطیں جو چاہتے اپنی طرف سے معاف کرتے. ایک غریب مرفوع حدیث، اچھا آگے غریب مرفوع حدیثوں سے چھوڑیں، لیکن یہ صحیح یہی ہے کہ حضرت علی کا قول ہے. پھر فرماتا اپنی لوڈیوں میں سے زبردستی بدکاریاں نہ کرو، جاہلیت کے بدترین طریقوں میں سے وغیرہ لوڈیوں مجبور کرتے تھے زنا کاری کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ رقم بدکاری نہیں کرانی، آپ نے خود اس کا سلیکٹ کرنا ہے، بدکاری نہیں کرانی اور وغیرہ وغیرہ. نہیں جی، باقی اگلا والا ریفرنس آ گیا. آگے بتائیں جی، مجھے بتائیں کہ آپ کے کسی بھی اسکالر نے اس کو فل طور پہ حکم نہیں دیا، اور لوگوں نے آپ کے صحابہ نے، انس وغیرہ نے اور ڈفرنٹ دیگر صحابہ نے اس کانٹریکٹ کو کینسل بھی کیا ہے. اب بتائیے بھائی ایک بات بتا، جو اسلام کی اچھائی ہے اس میں لکھی گئی تھی وہ تو تمباکو کے ڈسکلیمر کی طرح کیسے بولا تھا؟ ویسے ہی بھائی پڑھ لے اس میں یار تسلی سے، پوزیٹیو چیز ہے تو بول دے، یہ ہپوکریسی مت بھائی کر یار. ہپوکریسی تمہارے محمد نے کی اور آپ کے اسکالرز نے کی کہ آپ نے یہاں پہ آ کے بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے، کہ وہاں پہ کنڈیشن ہے. مکاری اسے کہتے ہیں. میں نے اس سٹیٹمنٹ کا جواب اس میں دیا ہے. قسطوں کی بات نہیں آئی ہے، اس میں قسطوں کی بات نہیں آئی ہے. آئی ہے یا اس نہیں میں آئی ہے؟ اس میں قسطوں کی پھر اس بات سے نہیں زیادہ ہے. کیا آسانی کریں گے یار، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ابے کہ جب ڈنگر، تمہیں پتا ہے. قسطیں بھائی، قسطیں وہ تمیز اپنے سے پاس تمیز جوڑ سے لے. بھائی، تمیز سے. ڈنگر انسان، قسطوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس نے 1000 درہم دینا ہے تو چاہے وہ 100 درہم کر کر کے ادا کرتا رہے، 100 درہم اپنے پاس رکھ لے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہی ہیز ٹو پے 1000 درہم.
سو قسطوں میں کوئی آسانی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کو اپنی آزادی خریدنی ہے, جبکہ اس نے آزادی لائک سیریسلی اسپیکنگ ایک آزاد بندے کو آپ نے پکڑا, غلام بنا لیا, اب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو, چاہے قسطوں میں لے لو چاہے اکٹھے لے لو, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ پہلے وہ آپ کے گھر کا کام بھی کرے, وہ آپ سے سیکس بھی کروائے, اس کے بعد آپ اس سے کمائی کروا کے پیسے بھی لو, اور پھر اس کو کہو کہ یار قسطوں میں دے دو یا اکٹھے دے دو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاؤ از دس اے گڈ تھنگ؟ یار ساحل, ان لوگوں کے یہ آرگیومنٹ کس قسم کے ہوتے ہیں یار, کہ قسطیں کر دینا ایک چیز ہے, لائک وائی از دس اے آرگیومنٹ؟ بھوندے آرگیومنٹ ہوتے ہیں. انبلیویبل. اب میری بات سننا غور سے, ٹھیک ہے, اپن یہ بات پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کو غلام کیوں بنایا گیا, تو وہ بات یہاں پہ گھسیٹ کے آڈینس کو بیوقوف مت بنا کے ان کو غلام بنا لیا, پھر ان سے پیسے لے لیے, یہ سب پہلے بات کر چکے اپن, ٹھیک ہے, ہاں تو کہ ان اپن کو نے اس غلام بات بنایا کا کیوں گیا. ریفرنس یہ دیا تھا کہ محمد بھی جو تھا وہ وہ تم سے اسی طریقے لڑنے سے آ رہا کام ہے, کرتا اس تھا کو جس چھوڑ کے طریقے واپس سے. دشمن تھوڑی چھوڑنا ہے ہم نے بھائی, کوئی نہیں مجھ وہ سے آپ سے لڑنے لڑنے آ نہیں رہا آ رہا, ہے. وہ آپ سے لڑنے نہیں, نہیں آ رہا, آپ لوگ نکلے تھے, دو آپ لوگ قبیلوں میں نکلے تھے, جنگ کیے اٹیک تھے. کیے تھے. دو نہیں نہیں قبیلوں میں نہیں نہیں, آپ جا کے جنگ کیے تھے, مسلمان جا کے جنگ کیے تھے, وہ آپ کے گھر میں نہیں آ کے لڑے تھے. تو وہ سو نہیں رہے تھے, وہ بھی سازشیں کر رہے تھے, سمجھ میں آ رہی ہے تیرے بات. شادی سے مسلمان نے شادی سے اٹیک کر کیا رہے تھا, تھے, شادی سے کون سی شادی سے مسلمانوں کر کے رہے گھر تھے؟ جو ہے, مسلمانوں کے گھر قبضہ ارے لیے بھائی تھے, تب تو دیکھو میرا بات سنو, بولنے نہیں آئے ان تھے. کی مدینہ مکہ ان میں جو کی ہے پورے گھر ان وغیرہ کی چھوڑ دیے, ان کے مال وغیرہ سب دبا لیا, تو وہ دیکھو واپس ریبل نہیں کریں گے. جنرلی ریبل بات نہیں ہے کریں یار گے. بھائی. بات سنو, ان کے مال وغیرہ کسی نے غبن نہیں کیے تھے, نمبر 1. نمبر 2, محمد کو طاقت چاہیے تھی اور مکہ میں اسے مل نہیں رہی تھی, تو وہ مدینہ پہنچا کے مدینہ والے اسے نبی مان لیں گے, کیونکہ مدینہ میں کچھ یہودی لوگ تھے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید ہمارا مسایہ یہاں پہ آ گیا. سو لہٰذا جب وہ وہاں گئے تو یہودیوں نے پہلے تو اسے ایکسیپٹ کیا, لیکن جب یہودیوں نے دیکھا کہ یار اس کی باتیں اور اس کے ساری ریولیشن سو کال جو ہیں وہ ہماری تورا سے نہیں ملتی, تو انہوں نے کہا یہ جھوٹا نبی ہے. جب انہوں نے کہا جھوٹا نبی ہے, تو محمد نے ان کو نکال دیا, دفع دور کر دیا. ان کے گھروں سے ان کو نکالا کس نے؟ محمد نے اور محمد کے ساتھیوں نے. تو تم کہتے ہو کہ یار جس کو گھر سے نکالا ہے کیا وہ اٹیک نہیں کریں گے؟ تو بھائی وہ تو سازشیں کر رہے تھے, انہوں نے اٹیک نہیں کیا تھا, محمد نے جا کے کیا, تو پہلے ان کو ان کے گھروں سے نکالا, پھر ان کے اوپر اٹیک کیا. مکہ سے محمد کے صرف 46 بندے نکلے تھے, دیٹس اٹ. لیکن مدینہ سے آپ نے 7 قبیلے نکالے, 7 قبیلے, 7 قبیلے, اور ایک ہی رات میں جب اٹیک کیا ان کو پکڑا. اٹیک کرنے کے بعد جو مرد بچ گئے, ایک ہی رات میں ایک ہی شام میں آپ لوگوں نے 700 پکڑے ہوئے قیدیوں کو قتل کیا ہے. دس از یور ریالٹی. یہ کس موقع پہ کیا؟ جب ٹرائب آف یہودیوں کے اوپر آپ نے اٹیک کیا, کیا نام تھا یار, بنو قریظہ کے قبیلے کے اوپر, ہاں تو ایک ہی رات میں آپ نے 700 یہودیوں کا قتل عام کیا ہے. بتاؤ یہ کہاں پہ لکھا؟ ساحل صاحب ان کو سب کچھ بتانا پڑے گا. اگر میں بتا دوں تو اب بولو گے؟ اب اگر یہ دکھا دوں تو کیا بولو گے کہ ہاں میں لعنت ہے محمد پہ کہ اس نے ایسا کیا؟ یہ اب اس پہ تو بول دو نا یار. بھائی تو پہلے بتا, وہ اپن بعد میں ڈسکس نہیں کریں گے اب کیا اس پہ ہے کیا اب نہیں ہے. چیلنج پورا کرو. دیکھو میں تم ایک سے چیلنج دوسرے پہ جمپ کری جا رہے ہو. اب بتاؤ, اگر میں بنو قریظہ کا واقعہ تمہیں پڑھاتا ہوں اور محمد کے 700 سے 1400 قتل کرنے کا چیز دکھاتا ہوں, اور ایک عورت تھی جو ہنس پڑی, ہنسنا شروع ہوگی, وہ باولی ہو گئی, پاگل ہو گئی, وہ پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع ہو گئی, تو محمد نے اس عورت کو بھی مروا دیا کہ یہ بتاؤ ہنس کیوں کہاں پہ رہی ہے. لکھا ہے؟ اگر میں یہ دکھا دوں ابھی محمد بلان بیچو گے؟ بچوں کی طرح یہ شرطیں مت رکھ, بات کرنی ہے ڈھنگ سے کر. یہ کر دو گے تو وہ کر دوں گا, وہ کر دو گے تم یہ کر دو گے, ہر بات پہ تجھے جو ہے ٹافی چاہیے, یہ کرو گے تو وہ کرو گا. تمیز سے بات کرنا یار. تم لوگوں کو بھی تو حور کی ٹافی ملی ہے نا بھائی, جنت کی ٹافی کی وجہ سے تو یہ تم لوگ دماغی اپنگ بنے ہوئے ارے یہ کس بچے کو بیٹھا لے یار تم لوگوں نے, ہر چیز پہ یہ کرو گے تو محمد پہ وہ کرے گا, ہاں یہ تو کروں گا تو تم وہ بھی تو کرے گا. ٹافی کے نہیں تو چکر تم میں یہاں یہ پہ سب کر رہے ہو. نہیں, ایک جنت طرف کی تم کہتے ہو 135 فیٹ والی ایک حور کی طرف تم ٹافی کہتے میں ہو کہ تم ہم یہ یہاں پہ حرکت جو کر ہے رہے ہو. لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بیٹھے ہو, اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ہر چیز کا جو پروف دوں گا تو اس کے بدلے میں تم ان کو گالیاں دو. یہ سمجھداری ہے تم لوگوں کی؟ گالیوں کی بات ہی نہیں کر رہا, لعنت کی بات کر رہا ہوں. جیسے اللہ لعنت بھیجتا ہے ڈیلی, تم لعنت 17 بار بھیجنا تو لعنت اچھی ہے. بھیجتے ہو. اچھی یہ بات ہے نا, اللہ بھیجتے اللہ بھجواتا ہے تم لوگوں سے 17 بار. تم دن میں 17 بار لعنتیں بھیجتے ہو, کیوں بھیجتے ہو پھر؟
ٹاپک سے نہیں ہٹتے اپن فی الحال وہ چیز لاتا ہوں. ٹاپک سے نہیں ہٹتے. ہاں تو محمد پہ لعنت نہیں بھیجنی, لیکن میں نے نان مسلموں پہ لعنت بھیجنی ہے, کیونکہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. ویری گڈ. جسے کہتے ہیں ہیپوکریسی, منافقت. یہ لو بگرو, پہلے یہ لو. نو وومن آف بنو قریظہ واز کلڈ ایکسپٹ ون. بنو قریظہ کی کوئی عورت نہیں قتل کی گئی سوائے ایک کے. شی واز ود می ٹاکنگ اینڈ لافنگ آن ہر بیک بیلی while messenger of Allah was killing her people. While the messenger of Allah was killing her people with the sword. جس وقت محمد اس کے لوگوں قتل کر رہا تھا, وہ اتنی جذباتی ہو گئی کہ اس کے بچے, اس کے خاندان والے, اس کے محلے والے, وہ لوگ جن کے پینٹیں اتروا کے, جن کی قمیضیں اتروا کے ننگا کر کے کھڑا کر دیا, اور جس کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر بال نظر آئے اس کا محمد سر قلم کرتا جا رہا ہے. محمد اور محمد کے ساتھی ٹھیک ہے سر قلم کرتے جا رہے ہیں. یہ عورت ہنسنا شروع ہوگی, کھسیانی ہنسی, جو کہ جب بندہ انتہائی خوف, دہشت اور کرب میں آتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. یہ وہ پاگل ہو گئی عورت, پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع ہو گئی. محمد لوگوں قتل کر رہا تھا. سڈنلی a man called her who is so and so and asked what is the matter with you, تمہارے کیا مسئلہ ہے, کیوں تم اس طرح ہنس رہی ہو. She said the man took and beheaded her. اس نے پکڑا اور ایک مسلمان صحابی نے اس کا بھی سر قلم کر دیا. کیا ہو رہا ہے یہ لوگ ایسے نبی, ایسے نبی کے اوپر لعنت نہیں بھیجو گے تو کیا بھیجو گے؟ وہ بات کی بات ہے, پہلے یہ بتائیے لوگ تھے کون جن کے اوپر یہ سب؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو تم نے پہلے مدینہ سے دھکے دے کر باہر نکالا, جنہوں نے غداری کی تھی. غداری ان کی کیا تھی؟ غداری ان کی کیا تھی؟ میں وہ غداری بتاتا ہوں. غداری یہ تھی, معاہدہ نہیں توڑا تھا. غداری یہ تھی کہ جب اس نے محمد کو نبی مانا تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب ثابت ہو گیا کہ محمد نبی نہیں ہے, بغیرت شخص ہے, جھوٹا شخص ہے, کذاب شخص ہے, تو انہوں نے کہا ہم تیرے ساتھ. بھائی جو انہوں نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے محمد کو جھوٹا کہا, بھائی صبر کرو, چپ کرو. وہ جب وہ جھوٹا شخص ہے تو انہوں نے, سنو یار, اوے سنو ابھی تمہیں ہر چیز دکھا رہا ہوں. محمد نے محمد کو تھوڑا چپ ہو جانا بھائی, ایک تو لے. تمہیں 2 روپے کا علم نہیں ہے, تمہارے بولنے سے فرق کیا پڑے گا؟ تم نے ہر چیز دکھانی پڑتی ہے, تمہیں 2 روپے کا علم نہیں ہے. تو جس وقت انہوں نے کہا جی اب ہم نے تمہارے ساتھ نہیں لڑنا, کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ کے ساتھ ہم کیوں لڑیں, تم نبی ہو ہی نہیں, ہم کیوں لڑیں ان کے ساتھ؟ ان کے قافلوں پہ تم اٹیک کر رہے, پہلے تم نے 4 قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کی, 5واں قافلہ تم نے لوٹ لیا, اس کے بعد وہ اگر اٹیک بھی کریں تو ہم تمہارے ساتھ کیوں کھڑے ہو, تم لٹیرے ہو, ہم لٹیرے نبی کو نہیں مانتے. تو یہ غداری تھی ان کی کہ وہ لٹیرے نبی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, یہ غداری تھی ان کی. تو محمد نے انہیں کہا اپنے ان گھروں کو چھوڑ دو, جو گھر تمہارے پاس کئی 100 سالوں سے ہے, ان گھروں کو چھوڑ دو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے باہر. جب محمد کے پاس طاقت مزید آئی, اس نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور وہاں جا کے ان سب کو قتل کیا. یہ ریالٹی ہے. ہاں جی یہ غداری ہے. بولو میں نے غلط بولا؟ اگر ایک فوجی فوج میں جا کے جنگ کرنے سے انکار کر دے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ فوجی نہیں تھے ان میں سے کوئی, اس زمانے میں فوج نہیں تھی. بات کا جواب تو دے. یہ کسی جنگ میں نہیں گئے تھے, جنگ سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا تھا. جو ہے انڈین آرمی کا کوئی سولجر منع کر دے کہ جو ہے میں, ابے ڈنگر, یہ فوجی نہیں تھے, یہ آرمی میں نہیں تھے, یہ لوگ وہاں پہ کاروبار کرنے والے لوگ تھے. ہر کوئی بھی آرمی میں نہیں تھا, نمبر 1. نمبر 2, ان لوگوں نے پہلے سے منع کر دیا اب ہم تیرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, تو ڈاکو ہے, تو لٹیرا ہے, ہم تجھے نبی نہیں مانتے, نہیں کھڑے ہوں گے. تیسری بات, یہ فوج میں جا کے لڑائی کرتے وقت پیچھے سے بھاگے نہیں تھے. They did not run away on the day of battle. نہیں, بیٹل سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا تھا ہم نہیں کھڑے ہوں گے تیرے ساتھ. جو معاہدہ شعیدہ ہے وہ گیا باہر میں, تو لٹیرا ہے. آرمی از ڈفرنٹ. آرمی میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں, پڑھائی کرنے کے پیسے, رہنے کے پیسے, ٹریننگ کے پیسے لگتے ہیں آپ کے اوپر. پھر آپ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہ آپ اس آرمی کا بیسک کام کیا ہے؟ سرحد پہ جا کے لڑائی کرنا, یا جس جگہ پہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کے لیے لڑائی کرنا. اس ٹائم پہ جب موقع آتا ہے 10 سال بعد 5 سال بعد وہ انکار کرے تو پھر اس کو سزا ملے گی, کورٹ مارشل ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے 10 سال اسی چیز کے لیے, اسی ٹائم کے لیے پیسے لیے ہیں. ان یہودیوں نے کوئی پیسے نہیں لیے, کوئی ٹریننگ لی,
کوئی محمد سے پیسے نہیں کمائے بلکہ خود کے پیسے محمد کو دیے ہیں. ہاں جی اب بولو, فالس ایکویلنس پریزنٹ نہیں کرو. اب میں جو بول رہا ہوں سننا, ٹھیک ہے. ان لوگوں سے وعدہ یہ ہوا تھا کہ تم جو ہے ہمارا ساتھ دو گے ان کے خلاف, مکہ والوں کے خلاف, ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے فرسٹ آف آل اپنا ایک تو وعدہ توڑا, اور دوسرا یہ نیوٹرل نہیں رہے, یہ ان کی وعدہ طرف خلافی کی, وعدہ نیوٹرل, اچھا وعدہ خلافی کا پہلے مجھے بتاؤ کہ جرمانہ کیا ہے اسلام میں؟ غدار کی ایک ہی سزا ہے, چاہے تو آپ نہیں کسی بھی غدار نہیں, وعدہ خلافی کی 3 دن کے روزے رکھنے ہیں آپ نے بس. محمد یہ خود کام ہے نا جو محمد نئے خود ایک اپنے منٹ وعدے ایک کر منٹ کے قسمیں کھا کے توڑ دیتا تھا, اور وہ توڑنے کے بعد 3 دن کے روزے رکھنے ہیں, یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانے درجے کا. یہ وہ آپ کا جو اسلام ہے, قسم توڑنے کی بس اتنی سزا ہے. تو بھائی انہیں انڈیویجول کہتے کے جو 3 دن کیس ہے نا, روزے رکھو. انڈیویجول کیس جو ہے قبیلے کی باتوں پر مت لاؤ, یہی تم لوگوں کی ہے نا ہیلو بھائی, اصلیت ہے. پورے قبیلے کا مجھے دکھا دو قرآن کے اندر. پورے قبیلہ اگر وعدہ خلافی کرے تو ان کی کیا سزا ہے؟ قرآن میں کوئی سزا نہیں ہے. وہ انڈیویجول پورے قبیلے کو 3 دن کے روزے رکھنے, بات ختم. یہ بتاتے کہاں پہ ہے پورے قبیلے کو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں لکھا ہی صرف یہ ہوا ہے کہ اگر آپ نے قسم کھائی ہے, وعدہ کیا ہے, تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. اب قبیلے کے سرداروں انڈیویجول کا ہے, انڈیویجول جو تو آپس پھر میں روزمرہ کی باتیں انڈیویجول ہوتی ہے. انڈیویجول 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 یہ تیری اصلیت ہے, obviously یہ تیری اصلیت. قرآن میں, ہاں یہی میری اصلیت ہے, کیونکہ اسلام اتنا گندا ذلیل اور حرامی مذہب ہے, اسی لیے یہ میری ہے. قرآن میں قبیلے کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا, حدیث میں قبیلے کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا, صرف انڈیویجول کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور انڈیویجول اسی چیز کو لے کے یوز کیا جائے گا, ورنہ مجھے قبیلے والی آیت دے دو, نہیں ہے تو لہٰذا انڈیویجول کو ہی دیکھیں گے. دوسری بات, وعدہ خلافی کی ہے, ان کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ تم وہ لوگ ہو جو کہ مرتدوں کو قتل بھی کرو گے, مجھے پتا ہے تم ان میں سے ہو. انڈیویجول, ابھی تم نے جو لفظ بولے ہیں نا, یہ لفظ وہی ہیں محمد اور تمہارے محمد کے ساتھیوں والے. مسئلہ سب سے تم پہلے تو نے کبھی اسلام نہیں چھوڑنا, کیونکہ تم محمد کی طرح ایک دلال ہو عورتوں کے, یہ میں نے بتا دیا تمہیں. سب سے پہلے جو ہے حرامی اور سور مذہب تیرا ہے, تو میرے نہیں, میرا چلو مذہب ہوگا حرامی اور سور, جو کہ میرا مذہب ہے ہی نہیں, لیکن لٹرلی سپیکنگ حرامی اور سور تمہارا محمد ہے. میں ثابت کر دیتا ہوں, قرآن میں ایک میریکل ہے نمبرز کا, قرآن میں سر نومیریکل میریکل ہے ساحل بھائی, اور وہ میریکل جو ہے نا, یہ جو 19 کا میریکل ڈھونڈتے ہیں سر, وہ 19 کا میریکل تو بڑی دور کی بات ہے, رائٹ. 19 کا میریکل تو سر گولی مارے نا. قرآن میں ایک 5 کا میریکل ہے ساحل بھائی, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ جی ہے پتا نا, میں نے دکھایا ہوا پہلے, ہاں دکھایا ہوا پہلے, لیکن یار ساحل بھائی بڑے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا. قرآن میں جی دوستوں کو بتائیں جی, قرآن میں ایک 5 کا میریکل ہے ساحل بھائی, دوستوں کو بتائیں. تو وہ 5 کا میریکل کیا ہے؟ یہ ایک بہت زبردست میریکل ہے. اس ویڈیو کا نام کیا تھا میری, ایک سیکنڈ, ہاں مل گیا. لو جی دوستوں, بھائی اور بہنوں, قرآن میں ایک 5 کا میریکل ہے, اور وہ 5 کا میریکل ثابت پتہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ذاکر نلائق صاحب نے. آئیے سر دیکھتے ہیں 5 کا میریکل. بڑا مزہ آئے گا آپ سب کو کہ وہ جو 5 کا میریکل حضرت ڈاکٹر ذاکر نلائق نے ثابت کیا نا سر, آپ لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یار واقعی اتنا بڑا میریکل آج تک کسی اسلامک سائنسدان نے ثابت ہی نہیں کیا, لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ثابت کیا. یہ 5 کا میریکل ہے. میرے انگریزی چینل پہ ویڈیو پڑھی ہے, جو دیکھنا چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے. 5 کا میریکل. That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. And there is a scientific thing that you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. I am not associating these two together, making sure what I'm saying you guys understand. This is just by coincidence. Pig is mentioned 5 times in Quran. Chapter number 2, verse number 173, chapter number 5, verse number 3, chapter number 5, verse number 60, chapter number 6, verse number 45, and chapter number 16, verse number 115. Also, if we see in Quran, the Prophet of Islam is mentioned 5 times in Quran. Chapter number 3, verse number 144,
chapter number 33 verse number 40, chapter number 47 verse number 2, chapter number 48 verse number 29, and chapter number 61 verse number 6, just by mere coincidence. जी सर, 5 का मिरेकल देखा? अब कोई है जो इस मिरेकल का इनकार कर सके? कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की किताब है, इतनी मिरेकुलस किताब कोई दे ही नहीं सकता था। इतना बड़ा मिरेकल कुरान के अंदर मौजूद है, किसी ने देखा ही नहीं। ये जितने भी न्यूमेरिकल मिरेकल दिखाने वाले लोग हैं ना यार, इससे बड़ा मिरेकल है ही कोई नहीं। वल्लाह हबीबी, इससे बड़ा मिरेकल दिखाओ मेरे को। फिर ये लोग कहते हैं पिग 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 पिग। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मिरेकल कुरान में छुपा पड़ा है, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा मिरेकल छुपा पड़ा। दिखाता ही नहीं कोई। हैरान हूं मैं, डॉक्टर जाकिर नालायक ने इस चीज को एक्सपोज किया है।